شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ حضرت عمر فاروق اور ایک بوڑھی کا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت سخت مزاج کے آدمی تھے۔ جب اسلام لائے اور امیر المومنین بنے تو ان کے دل میں سخت مزاجی کے باوجود بھی اپنے لوگوں کی فکر اس قدر ہوتی تھی کہ رات کی تاریک میں بھی اور دن کے اجالے میں بھی لوگوں کی خبر رکھنے کے لیے مدینے کا گشت کرتے تھے۔ ایک روایت میں واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے اجالے میں مدینے میں گشت فرما رہے تھے۔ چہرے پر نقاب پہنا ہوا تھا۔ ایک گلی سے گزرے تو ایک اماں پریشان بیٹھی تھیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ اماں پریشان بیٹھی ہے۔ تو غلام نے کہا حضور پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں بوڑھی سے اجازت مانگنے لگے کہ اماں آپ کی اجازت ہو تو آپ کے پاس آ جاؤں؟ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ جائیں جائیں اپنا کام کریں۔ حضرت عمر نے اماں سے پھر آنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، چہرے پر نقاب ویسے ہی تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا اماں آپ کیوں پریشان ہو؟ اماں نے جواب دیا کہ عمر سے مجھے بڑی شکایت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے اماں؟ بوڑھی عورت بولی کہ میں بیوہ ہوں اور بے اولاد بھی، 25 دینار کا قرض بھی چڑھ گیا ہے، 3 دن سے روٹی بھی نہیں کھائی، عمر سے ناراض ہوں، اس نے میرا حال نہیں پوچھا۔ حضرت عمر نے کہا اماں عمر کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ تو وہ اماں بولی کیا کہا کہ عمر کو پتہ نہیں؟ عمر کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ وہ حکومت چھوڑ دے اور کسی اور کے حوالے کر دے جو غریبوں کی خبر رکھ سکے، جو غریبوں کا پتہ رکھے۔ اس کو بولو کہ تم اگر کسی کا پتہ نہیں رکھ سکتے تو یہ حکومت کیوں کرتے ہو؟ حضرت عمر کے غلام کہتے ہیں کہ حضرت عمر یہ بات سننے کے بعد الٹے قدموں واپس چلے گئے اور گھر گئے، پکا ہوا کھانا لے کر آئے، 25 دینار بھی ساتھ تھے اور 2 بوریاں اناج کی کندھوں پر رکھ لیں۔ غلام نے کہا کہ حضور یہ بوریاں مجھے دے دیں، وزنی ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وعدہ کریں کہ قیامت کے دن بھی آپ میرا بوجھ اٹھائیں گے۔ غلام بولا حضور وعدہ تو نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جو میرا کام ہے وہ مجھے کرنے دیں۔ پھر حضرت عمر خود سامان لے کر آئے اور اماں کو سب کچھ دیا اور اس اماں کے پیروں میں بیٹھ گئے اور بولا اماں اب تو عمر کو معاف کر دے گی؟ اماں بولی کہ نہیں میں تو معاف نہیں کروں گی، میرا تو بہت کم وقت بچا ہے، میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کروں گی کہ میری عمر نے حالت نہیں پوچھی تھی۔ عمر فاروق بولا کہ اماں ایسا نہ کرنا، عمر بڑے چھوٹے دل کا مالک ہے، اس کی حضور کو شکایت نہ لگانا۔ اماں بولی چل ٹھیک ہے، تمہاری خاطر شکایت نہیں کروں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا اماں آپ مجھے لکھ کر دو کہ آپ عمر کی شکایت نہیں کریں گی۔ تو اس بوڑھی عورت نے بولا کہ تم لکھ دو، میں اس پہ دستخط کر دوں گی کہ میں عمر سے ناراض نہیں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکا نکالا اور اس پہ لکھ دیا کہ یہ اماں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہیں۔ سائن ہی کرنے لگی تھی کہ کمرے کے اندر شیر خدا حضرت علی تشریف لائے۔ حضرت ابن مسعود بھی ان کے ساتھ تھے۔ آتے ہی بولے کہ حضرت عمر آپ یہاں پر کھڑے ہیں، آپ سے شام کا ایک وفد ملنے آیا ہے۔ اماں نے سنا کہ یہ عمر تھے تو یہ سب کچھ میں عمر کے سامنے بولتی رہی۔ حضرت عمر نے بولا اماں اب آپ اپنی وعدے سے پیچھے مت ہٹیں، پہلے آپ اس پر سائن کریں۔ اس پر بوڑھی اماں نے سائن کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکا حضرت علی کو دے دیا اور فرمایا کہ آپ بھی گواہ کے طور پر سائن کر دیں۔ جب حضرت علی نے بھی دستخط کر دیے تو آپ نے اس کاغذ کو لپیٹ کر وہ کاغذ حضرت علی کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ حضرت علی اس کو بطور امانت اپنے پاس رکھ لیں، مجھے امید ہے کہ میں آپ سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور جب میں مر جاؤں تو یہ رکا بھی میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا کہ جب میرے حضور مجھ سے پوچھیں کہ عمر اپنی امت کے ساتھ کیسا سلوک رکھا تھا تو میں یہ رکا بھی دکھاؤں گا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوڑھی اماں ناراض تھیں، اس کو بھی راضی کر کے آیا ہوں۔
یہ تھے ہمارے پیارے حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو ان سے اور ان کے تمام صحابہ کرام سے، آمین۔